احمد ندیم قاسمی کی کہانی بے نام چہرے۔ میں نے اسے دیکھا۔ میں نے ذرا سا سوچا۔ روبینہ کے ہاں چند گھنٹے کے قیام میں مجھے چند بار اس کا خیال آیا، مگر جب میں گھر واپس آئی تو میں نے اپنے کمرے کی تنہائی میں محسوس کیا کہ میرا سب کچھ اس کی گرفت میں چلا گیا ہے۔ تب میں نے اپنی اس حماقت پر ہنسنا بھی چاہا، مگر اس کوشش میں میرے آنسو نکل پڑے۔ روبینہ کے ہاں جانے سے پہلے میں حیران ہوتی تھی کہ ہماری پرانی کہانیوں اور ناولوں میں عشق ایک دم سے کیسے ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسی ناولیں اور داستانیں بھی پڑھی تھیں کہ طرفین نے ایک دوسرے کو آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھا تھا، بس ادھر سے چلمن ذرا سی ہٹی، ادھر کوچے میں سے گزرتے ہوئے نوجوان کی نظریں ذرا سی اٹھیں اور قصہ تمام ہو گیا۔ نوجوان پورے قد سے گرا اور لڑکی نے چلمن سے ہٹتے ہی ہائے وائے مچا دی کہ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ پھر نوجوان کے لخلخا سنگھایا گیا اور لڑکی کے سندل لگائی گئی، اور وغیرہ اور وغیرہ وغیرہ۔ مارے ہنسی کے میں بے حال ہو جاتی تھی۔ سہیلیاں مجھ سے پوچھتی تھیں کہ جب تمہیں یہ ناولیں اور داستانیں اتنی بے جوڑ لگتی ہیں تو تم انہیں پڑھتی ہی کیوں ہو؟ اور میں کہتی تھی مجھے لطیفوں سے رغبت ہے۔ شیخ چلی کے لطیفے نہ پڑھے، یہ کتابیں پڑھ لی، بات ایک ہی ہے۔ میں انہیں بتاتی تھی کہ جہاں لکھنے والا پڑھنے والے کی آنکھوں میں آنسو لانا چاہتا ہے وہاں میں مسکرا دیتی ہوں، جہاں وہ رقت طاری کرنا چاہتا ہے وہاں مجھے گدگدی سی ہونے لگتی ہے۔ اور پھر جب خفیہ ملاقات میں ہیرو ہیروئن شعروں میں باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہاں تو کچھ پوچھو نہیں۔ میں اپنا کمرہ بند کر کے اور لحاف اوڑھ کر خوب ہنستی ہوں کہ جانے اس زمانے میں ہمارے ادب کو کیا ہو گیا تھا۔ میں ایک سوچا سمجھا عشق بھی کر چکی ہوں۔ میرا گھرانہ پردے کا سخت پابند تھا، مگر جانے ابا جی کو کیا سوجھی کہ انہوں نے اپنے ایک دوست کے بیٹے انور کو یہ کہہ کر ہم سب کے سامنے بلا لیا کہ اپنا بیٹا ہی تو ہے، شاید اس لیے کہ بیٹی جب ایک خاص عمر تک پہنچتی ہے تو والدین کو اس کا بل ڈھونڈنے کے لیے اپنے اونچے اصولوں کے تخت پر سے اتر آنا پڑتا ہے۔ یہ تو خیر میں آج کہہ رہی ہوں، مگر اس وقت ابا جی کی دریا دلی دیکھ کر مجھے ان پر بہت سخت پیار آیا تھا۔ یہ مری کا واقعہ ہے، اور مری کیسے مقامات پر پہنچ کر ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے عام ڈھرے سے ہٹ کر کوئی بات کرے۔ میں اس ڈھرے سے ہٹ کر بھی کیا کرتی کہ میں تو پردے میں تھی، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی تھی کہ ایک اور ناول پڑھ کر ذرا سا ہنس لوں۔ مگر پھر ابا جی انور کو اندر لے آئے، اور 2 ہفتے کی مسلسل ملاقاتوں کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ انور مجھے چاہتا ہے۔ چند دن بعد مجھ پر بھی انکشاف ہوا کہ میں بھی انور کو چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ہم میدانوں میں اتر کر بکھر گئے، اور مجھے یاد بھی نہ رہا کہ انور نے میرے دل میں ذرا سی چٹکی لی تھی۔ کوئی مہینہ بھر بعد انور کے ابا کا میرے ابا کے نام خط آیا کہ انور کی شادی ہو رہی ہے اور ہم سب کو اس میں شامل ہونا ہوگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے انور نے اپنی جیب الٹ کر اس میں سے میل جھاڑ دیا۔ سارا دن میں نے منہ بسورے رکھا، رات نیند بھی ٹھیک سے نہ آئی۔ صبح کو ہماری بلی کے پنجے میں کانٹا چبھ گیا۔ جب تک کانٹا نکل نہ گیا اور بلی میری گود میں خرخرانے نہ لگی، میں نے اتنی بے چینی محسوس کی کہ پہلے شاید ہی کبھی کی ہو۔ تب میں نے سوچا کہ مجھے انور سے کہیں زیادہ اپنی بلی پیاری تھی۔ یوں میرا پہلا عشق انجام کو پہنچا، مگر کیا وہ عشق تھا؟ میں تو سمجھتی ہوں وہ صرف ایک انگڑائی تھی جو یوں ہی بے معنی طریقے سے آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے کئی بار ایسا بھی ہوا کہ راہ چلتے برقعے کی جالی میں سے میری نظر کسی ایسے نوجوان پر پڑی کہ مجھے یونانی دیوتاؤں کے مجسمے کی تصویریں یاد آ گئیں، اور میرا جی چاہا کہ میں لپک کر جاؤں اور اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤں اور اسے چپ چاپ جی بھر کر دیکھوں اور اس کے چہرے کو آنکھوں کے راستے پی جاؤں۔ مگر پھر ایک اور چہرہ نظر آ گیا جس میں اس سے زیادہ کشش تھی، پھر ایک اور چہرہ، پھر ایک اور چہرہ، اور مجھے اپنی حماقت پر ہنسی آ جاتی۔ آخر میں کس سے عشق کرتی پھروں گی، اور پھر ہر عشق کی میعاد ہی کتنی ہوگی؟ لا حول ولا قوت۔ کبھی کبھی میری سہیلیاں ایک دوسری سے پوچھتی تھیں کہ آخر خدا انسان کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا، اور میں کہتی تھی کہ ابھی انسان نے انسان ہی کو کب سمجھا ہے کہ وہ خدا کو سمجھے۔ انسان کو تو اپنے اندر جذب بھی کر لو تو جب بھی کم ہی سمجھ میں آئے گا۔ میں سمجھتی تھی میں نے انور کو سمجھ لیا ہے، مگر کیا سچ مچ میں نے اسے سمجھ لیا تھا؟ انسان جب اتنی پراسرار چیز ہے تو ہمارے ہاں جانے کیسے چلمن کے ذرا سا اٹھتے ہی فریفتہ ہو جانے کا ڈھکوسلا چلتا رہا۔ دیکھنا تو انسان کی صرف ایک ہی حصہ ہے، اور عشق کرنے کے لیے تو حواس خمسہ کو مستعد ہونا پڑتا ہوگا۔ جب تک دوسرے انسان کو دیکھنے کے علاوہ اسے سنا نہ جائے، سونگھا نہ جائے، چکھا نہ جائے، اس سے تعارف ہی کہاں مکمل ہوتا ہے۔ پھر جب تک اسے برتا نہ جائے وہ کس کی سمجھ میں خاک آئے گا؟
میں روبینہ کے بھائی کی شادی پر سیالکوٹ گئی تو بظاہر وہ خوب بنی ٹھنی بیٹھی تھی، مگر بڑی اداس دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے الگ لے جا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے ایک چچیرے بھائی کے ساتھ کل اس کی منگنی طے ہو گئی ہے، اور بھائی جان ویسے تو ہینڈسم ہیں اور انگلینڈ سے بھی ہو آئے ہیں، اور ان کے پاس جو شیورلے کار ہے اس پر سے اب تک لندن کا نمبر بھی نہیں اترا ہے، مگر نگہت مجھے ان سے محبت ہی نہیں ہو پاتی۔ میں کل سے ان کی تصویر جمپر میں چھپائے پھرتی ہوں۔ میں نے ان کی پلک پلک کو غور سے دیکھا ہے۔ وہ ناک نقشے کے تو بہت اچھے ہیں، مگر انہیں دیکھ کر میرے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں۔ میں نے ایک بار لاہور کے چڑیا گھر میں سائبیریا کا سفید ریچھ دیکھا تو وہ کمبخت مجھے کئی دن تک یاد آتا رہا، اور ادھر بھائی جان ہے کہ تصویر واپس جمپر میں رکھ لوں تو بھول جاتے ہیں۔ پھر مجھے کسی اور سے محبت بھی نہیں ہے۔ ایک بار محلے کا ایک لڑکا مجھے ذرا سا اچھا لگتا رہا، پھر ایک روز جب اس نے پہلی بار سیدھا میری طرف دیکھا اور مجھے اپنی طرف دیکھتا پایا تو کمینے نے مجھے آنکھ مار دی۔ ایسا لگا یکایک اس کا سارا لباس اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ وہ مجھے ایسا برا لگا جیسے کبھی اچھا لگا ہی نہ تھا۔ تم اتنا بہت سا پڑھتی رہتی ہو، بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے اسے مشورہ دیا، تم یوں کرو کہ اپنے چچیرے بھائی جان سے شادی کر لو۔ اگر وہ سچ مچ کا اچھا آدمی ہوا تو سال آدھے سال میں تمہیں اس سے عشق ہو جائے گا، اگر برا ہوا تو یوں سمجھ لینا کہ تم بھی پاکستان کی 95% بیویوں میں سے ایک بیوی ہو۔ خدمت کرو اور اجرت لو، اس سے آگے کچھ نہیں۔ روبینہ مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے افلاطون کو اس کے شاگرد دیکھتے ہوں گے۔ میرے اس مشورے سے وہ بہت خوش ہوئی، جیسے اسے اپنا اعتماد واپس مل گیا ہے اور اسے اپنے منگیتر سے عشق ہو گیا ہے۔ پھر جب ہم ہجوم میں جا بیٹھے تو وہ چہکنے لگی جیسے بھائیوں کی شادیوں پر بہنیں چہکتی ہیں۔ یہ رسم بھی عجیب ہے کہ شادی کے جمگھٹے میں پردہ نشین لڑکیاں غیر محرموں کے سامنے کسی قسم کی جھجک کے بغیر آ جاتی ہیں۔ حد یہ ہے کہ بڑے بوڑھے بھی اس پردہ داری کی کوئی خاص پرواہ نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ اریو لڑکیوں او شرارت کی پوٹو کہہ کر رہ جاتے ہیں۔ سو جب روبینہ اپنے بھائی کے صحرا باندھنے چلی اور ہم بہت سی لڑکیاں بھی اس کے ساتھ ہو لیں تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے کے وسط میں بھائی دلہا بنا بیٹھا تھا وہاں اور بھی بہت سے نوجوان موجود تھے، اور ان میں سے ایک نوجوان بڑا عجیب سا نوجوان تھا۔ اس کا چہرہ ان چہروں میں شامل تھا جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ چہرہ زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ چہرہ ہم نے خوابوں میں 1000 بار دیکھا ہے۔ بڑا اجنبی سا، بڑا جانا پہچانا چہرہ۔ میں نے اس قسم کے کتنے ہی چہرے دیکھے ہوں گے جو راہ چلتے دیکھنے والوں کو ٹھٹکا کر چھوڑ جاتے ہیں، مگر یہ چہرے پھر بھول بھی تو جاتے ہیں۔ اور ایک یہ چہرہ تھا کہ واپس لاہور روانہ ہونے سے پہلے مجھے بار بار یاد آیا۔ جب بارات واپس آئی اور ہم لڑکیاں کھڑکیوں میں سے اور چھتوں پر سے بارات کا تماشا دیکھنے لگیں تو اس وقت بھی مجھے محسوس ہوا کہ میں اس ہجوم میں اسی چہرے کو تلاش کر رہی ہوں۔ رات کا وقت تھا، بجلی کی روشنیوں میں سب نوجوانوں کے چہرے ایک سے لگ رہے تھے اور مجھے ہر نوجوان پر اسی کا گمان ہوتا تھا۔ دوسرے روز ولیمے میں مردوں عورتوں کا الگ الگ انتظام تھا، اور شام سے پہلے میں لاہور واپس چلی آئی۔ جب میں ابا اور امی سے مل کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور کپڑے بدلنے کے لیے چٹخنی چڑھا لی تو ایک دم وہ چہرہ میرے کمرے کی دیواروں میں سے، کھڑکیوں میں سے، کتابوں میں سے، چھت میں سے اور فرش میں سے میری طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا نظر آیا۔ ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے پہلے یہاں چلا آیا ہے اور میرے انتظار میں یہاں چھپ کر بیٹھ گیا ہے، اور اب میں آئی ہوں تو ہر طرف سے پھوٹ نکلا ہے۔ میں سنگار میز کی طرف بڑھی کہ کم سے کم مجھے اپنا ہی چہرہ نظر آئے تو اس چہرے کا محاصرہ ختم ہو، اور میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا بھی، مگر یہ چہرہ صرف ایک پل کے لیے میرا رہ سکا۔ اس کے بعد میرا چہرہ بھی اسی چہرے میں بدل گیا اور میں ڈر کر ہٹ گئی اور مجھے رونا آ گیا، اور جب تک آئینے میں ایک بار پھر میں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا میں روتی ہی رہی۔ یوں مجھے باقاعدہ عشق ہو گیا۔ میں نے اسے صرف ایک بار دیکھا تھا، اور اگرچہ اس ایک بار میں بھی مسلسل دیکھا تھا، مگر نہ تو میں نے اسے بولتے سنا تھا نہ چلتے دیکھا تھا۔ اسے چھونے یا اسے برتنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ میں نے اپنا جی بہلانے کے لیے پرانی ناولیں اور داستانیں نکال لیں، مگر انہوں نے تو مجھے رلا رلا دیا۔ ان کے بے معنی شعر میرے سینے میں خنجروں کی طرح گڑگڑ گئے۔ میں جو دیکھتے ہی عاشق ہو جانے کے سلسلے میں دوسروں پر ہنستی تھی، اب اتنی بے بس تھی کہ اپنے آپ پر بھی نہیں ہنس سکتی تھی۔ جانے وہ کون تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، وہ کہاں چلا گیا، اس وقت کیا کر رہا ہوگا، سو رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا، وہ کس رخ سے بیٹھا ہوگا، دھوپ کس زاویے سے اس پر پڑ رہی ہوگی۔ ممکن ہے اب اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا ہو، ممکن ہے اب وہ انگڑائی لے کر چھت کو گھورنے لگا ہو۔ وہ جب چائے پیتا ہوگا تو کیسا لگتا ہوگا، بولتا ہوگا تو اس کے ہونٹ کیسے الگ ہوتے اور ملتے ہوں گے۔
کہیں اس وقت وہ کسی لڑکی کو چوم نہ رہا ہو؟ اور کیا اس وقت اسے میں یاد آ رہی ہوں؟ کیا میں اسے یاد آ سکتی ہوں؟ کیا اس نے میری طرف دیکھا بھی تھا؟ میں 30-40 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تھی، تو کیا اس نے صرف میری طرف دیکھا تھا؟ مگر دیکھا بھی تھا کہ نہیں؟ روبینہ اپنی ماں کے ساتھ لاہور سے اپنا جہیز خریدنے آئی تو میرے ہاں ٹھہری۔ اس نے مجھے الگ لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا روگ لگ گیا ہے؟ تمہاری آنکھیں پہلے بھی چمکتی تھیں اور اب بھی چمکتی ہیں، مگر پہلے ان میں مسکراہٹ کی چمک تھی، اب آنسوؤں کی چمک ہے، ایسا کیوں ہے نگہت؟ اور میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ مجھے عشق ہو گیا ہے۔ پھر میں نے اسے ساری تفصیل بتائی، مگر وہ میری کوئی مدد نہ کر سکی۔ میری طرح وہ بھی پردہ کرتی تھی۔ اس روز اس نے بھی پہلی بار اتنے بہت سے لڑکے دیکھے تھے، اور ان میں سے اس کے رشتہ دار بھی تھے، اور اس کے بھائی کے بہت سے دوست بھی تھے، اور گلی محلے کے بھی بہت سے نوجوان تھے۔ نام مجھے معلوم نہیں تھا، اور جب میں نے اپنے تئیں اسے اپنے محبوب کی بہت بڑی نشانی بتائی کہ وہ بے حد و حساب، شدید حد تک، ناقابل یقین حد تک خوبصورت تھا، تو روبینہ ہنسنے لگی اور بولی، اری کہیں تو میرے چچیرے بھائی جان صاحب پر تو نہیں مر مٹی؟ اس وقت تو میری نظروں میں دنیا کا خوبصورت ترین جوان وہی ہے۔ اس نے تو مجھے صرف چھیڑا تھا، مگر میں بری طرح چونکی۔ پھر اس نے پرس میں سے اپنے منگیتر کی تصویر نکال کر مجھے دکھائی اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، نہیں بی بی، نہ تو اس کا چہرہ اتنا لمبوترا تھا، اور نہ اس کی آنکھیں اتنی گول تھیں، اور نہ اس کے ہونٹ اس زنانہ حد تک پتلے تھے۔ جل کر روبینہ نے مجھ سے تصویر چھین لی، اور اس کے سیالکوٹ جانے کے بعد بھی میں سوچتی رہی کہ روبینہ اتنی بدذوق کب سے ہو گئی ہے۔ آخر اس کے چچیرے بھائی کے چہرے میں ایسی خاصیت ہی کون سی ہے کہ اس سے عشق کیا جا سکے؟ کسی بینک میں چلے جاؤ تو وہاں اس صورت کے 100 کلرک بیٹھے مل جائیں گے، تو کیا تم بیک وقت سب پر فدا ہو جاؤ گی؟ کبھی کبھی سکون کے کسی لمحے میں خوب کھا لینے یا خوب سو لینے کے بعد میں سوچتی تھی کہ آخر یہ کیا حماقت ہے۔ نام پتہ کچھ بھی معلوم نہیں، یہ تک یقین نہیں کہ اس نے بھی مجھے ایک نظر دیکھا ہوگا، پھر بھی سڑکوں پر، بازاروں میں، فلم کے پردے تک پر مجھے اسی چہرے کی جستجو رہتی ہے۔ یہ تو صاف پاگل پن ہے۔ فوراً بعد میں مجھے خیال آتا تھا کہ یہ کتنا ضروری پاگل پن ہے۔ اگر میں اتنی پاگل نہ ہوتی تو اب تک کتنی بے وقوف، کتنی بدھو لڑکی ہوتی۔ ایک روز گھر میں کچھ مہمان آئے۔ دن بھر خسر پھسر کی سی فضا قائم رہی، اور شام کو امی نے میرے کمرے میں آ کر مجھے بتایا کہ میری منگنی ہو گئی ہے۔ لڑکا لائل پور کا رہنے والا ہے، اور وہیں کسی مل میں 2000 ماہانہ کماتا ہے، اور نام سرفراز ہے۔ مجھے عرصے سے معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہی ہوگا۔ عام حالات میں مجھے اپنے والدین کے فیصلے پر کسی قسم کا اعتراض نہ ہوتا، مگر ان خاص حالات میں مجھے شدید اعتراض تھا۔ البتہ مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس اعتراض کا اظہار کر سکتی۔ میں رونے لگی، اور امی ہنستی ہوئی واپس چلی گئیں کہ نگہت نے وہی حرکت کی جو انہوں نے اپنی منگنی کا سن کے کی تھی۔ اس پر میں نے ابا کی بھی ہنسی کی آواز سنی۔ یوں میرے آنسوؤں نے میری منگنی طے کر دی۔ میں اب تک صرف محبت کرتی آئی تھی، مگر اس روز پہلی بار میں نے نفرت کا ذائقہ چکھا۔ مجھے لائل پور سے، 2000 کی آمدنی سے، سرفراز کے نام سے نفرت ہو گئی۔ ایک بار تو میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ مجھے امی اور ابا سے بھی نفرت ہو گئی، مگر پھر جب امی بڑے چاؤ سے میرا جہیز جمع کرتی ہوئی نظر آئیں اور ابا مجھے دیکھتے ہی میری جدائی کے تصور سے پیلے پڑ گئے، تو مجھے ان کی معصومیت پر پیار آ گیا۔ بھلا ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں کس سے محبت کرتی ہوں؟ ماں باپ کے دل میں تو صرف عزت ہوتی ہے نا، اور پھر خود مجھے بھی تو معلوم نہیں کہ میں کس سے محبت کرتی ہوں۔ اور نہ جانے یہ سرفراز صاحب کیسی مخلوق ہوں گے۔ بھلا یہ سرفراز بھی کوئی نام ہے؟ جب لوگ سر بفلک اور سر برآوردہ قسم کے نام نہیں رکھتے تو سرفراز کو کیسے قبول کر لیا گیا ہے؟ اور یہ سرفراز صاحب لائل پور کے قصبے میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ لاہور کیوں نہیں آتے یا کراچی کیوں نہیں چلے جاتے؟ خاصے بدذوق معلوم ہوتے ہیں کہ کچھ دیکھے سنے بغیر شادی پر رضامند ہو گئے۔ یا ممکن ہے سنا ہو کہ میرے ابا نے گلبرگ میں 2 بنگلے بنوا لیے ہیں، اور کسوال کے قریب ان کے مالٹے اور کینوں کے باغ ہیں۔ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کے جہیز میں 2 لاکھ کا نیک بھی دیا تھا، اور وہ اپنی بیٹی کو سخت پردے میں رکھتے ہیں، اس لیے ان کی بیٹی نے اب تک کسی سے کیا محبت کی ہوگی۔ ان سرفراز صاحب پر کبھی تو مجھے رحم آتا کہ ممکن ہے میری طرح ماں کی سعادت مند اولاد ہوں، اور ان کا غرور قائم رکھنے کے لیے مجھ سے شادی پر رضامند ہو گئے ہوں۔ کبھی غصہ آتا کہ ممکن ہے میری بجائے ایک بڑے باپ کی بیٹی کو بیاہنے تشریف لا رہے ہوں، کیونکہ آج کل بعض شوہر اپنی بیویوں ہی سے تو پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی یہ سازش کس بری طرح خاک میں مل جائے گی جب میں انہیں بتاؤں گی کہ میں تو کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس سے جس کا مجھے نام بھی معلوم نہیں، اور جو جانے زندہ ہے کہ مر چکا ہے۔ ہائے میں مر جاؤں، میں یہ کیا بک گئی۔ جب مجھے مایوں بٹھایا گیا تو ایک بار میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے،
इस वक्त खुदकुशी कर लेनी चाहिए। फिर मैंने देखा कि मेहंदी की खुशबू से बसी हुई लाश पर झुकी हुई औरतें जैसे किसी को रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गईं और वो लपका चला आया। उसकी आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं था और उसके चेहरे पर जर्दी के सिवा कोई रंग न था और उसके होंठ कांप रहे थे और वो मुझ पर झुका हुआ पूछ रहा था। बस इतना ही हौसला था, बस इतनी ही दोस्ती थी। सो मैंने ये सोचकर मरने से इनकार कर दिया कि एक इंसान अपनी जिंदगी में कोई 1 लाख इंसानों का रास्ता तो जरूर काटता होगा। फिर क्या अजब कि उन 1 लाख चेहरों में मुझे वो चेहरा नजर आ जाए जो मेरे हवास पर खुद कर रह गया था। जब बारात रुखसत होने लगी और मुझे थाम कर एक फूलों लदी कार तक ले जाया गया तो मैंने कनखियों से इधर उधर बारातियों के चेहरे ढूंढने की कोशिश की, मगर ऊपर बादामी रंग का बुर्का था और नीचे सुर्ख रंग का घूंघट था, इसलिए मुझे सिर्फ एक रंगीन गुबार सा नजर आया, जैसे मैं आंखें बंद करके सूरज की तरफ घूम गई हूं और धूप मेरे पपोटों का खून बन गई है। मुझे जब कार की पिछली सीट पर बिठा दिया गया और 2 औरतें मेरे दाएं बाएं ठुस कर बैठ गईं तो कुछ देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि कार के अंदर कुछ तशवीश की फिजा है। फिर मैंने कार के आसपास बड़ी मोहताज सरगोशियां सुनी और मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि रस्म के मुताबिक तो दूल्हा को इस कार की अगली सीट पर बैठना था, मगर वो किसी की मानता ही नहीं। कहता है मैं अपने दोस्तों में बैठूंगा। दुल्हन क्या कहेगी? मेरे एक तरफ बैठी हुई औरत ने, जो बाद में मेरी बड़ी नंद निकली, बहुत महीन सरगोशी में किसी से कहा और मैंने दिल में कहा दुल्हन खुदा का शुक्र बजा लाएगी और क्या कहेगी। फिर कार चल पड़ी और मैंने सोचा कि अगर मैंने खुदकुशी कर ली होती तो जिस तरह इस वक्त मेरी बारात जा रही है उसी तरह इस वक्त मेरा जनाजा जा रहा होता और उसे जो इतना काफिर चेहरा लिए मेरे सामने आया था, पता भी न चलता कि मैंने उसके लिए जान दे दी है। मगर उसे अब भी कैसे पता चलेगा कि मैंने उसके इंतजार में जिंदा रहने की सजा कबूल कर ली है, और अगर कभी वो मुझे दिखाई भी दे गया तो मैं उसे कैसे बता सकूंगी कि मैंने उसके लिए क्या कुछ महसूस किया है। और अगर मैंने किसी तरह कह भी दिया और मेरी हिमाकत का किस्सा सुनकर उसकी हंसी निकल गई तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मैं कुछ खो गई थी कि अपने आप से पूछ बैठी और मेरी नंद हंस पड़ी। क्या होता है मेरी जान? उसने कहा। सोने में लदी हो, फूलों में तुलोगी, और क्या होगा? फिर उसने मेरे दूसरे पहलू में बैठी हुई औरत से कहा, कुर्बान जाऊं कुदरत के, दुनिया की हर दुल्हन के दिल में शादी के पहले दिन यही सवाल पैदा होता है। मैं वो कर्ब कभी नहीं भूलूंगी जो मैंने लायलपुर के एक बंगले के सहरा के से खुले कमरे की तन्हाई में महसूस किया। मैंने सोचा मैं तो खैर खुदकुशी न कर सकी, मगर आज मेरी मोहब्बत की खुदकुशी की रात आ गई है। हाय, ये कितना बेमानी मगर कितना प्यारा जज्बा था। उस चेहरे के तसव्वुर में मेरी नसें किस किस तरह खिंची हैं, मेरा गला कैसे कैसे रुंधा है, और जब मैं अपनी बेबसी के दुख से रोती हूँ तो मैंने कैसी नशे की सी कैफियत महसूस की है, जैसे मैं खुदा के हुजूर खड़ी हूँ और उससे डर भी रही हूँ और उसे पूज भी रही हूँ। जब मुजाहिद राह खुदा में लड़ते हुए जख्मी हो जाते होंगे तो मौत को करीब आता देखकर उनको इसी तरह के सरशार कर देने वाले दर्द का लुत्फ आता होगा। तो क्या मैं जिस लतीफ़ जुनून में मुब्तला हो रही हूँ वो आज रात ख़त्म हो जाएगा? तो क्या वो चेहरा इसके बाद भी मेरे तसव्वुर में आ सकेगा? और अगर आया तो क्या मैं उससे आंखें चार कर सकूंगी? मैं कितनी शर्मनाक हद तक बेवफा हूँ। क्या मैं इस शादी से इनकार नहीं कर सकती थी? यही होता ना कि अम्मी और अब्बा मुझ पर बरसते और मुझे वास्ते देते और कुछ रोते और कुछ तैश में आते, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता और मैं इंतज़ार करती रहती। क्या मैं इतनी कमज़र्फ हूँ कि 1 बरस या 10 बरस या 50 बरस तक भी मुझे उसकी राह तकते रहने का हौसला न था? मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। मुझे ज़िंदगी में पहली बार ख्याल आया कि मैं बदचलन हूँ। बेवफाई से बड़ी बदचलनी और क्या हो सकती है? फिर मैंने सुना कि आहिस्ता से दरवाज़ा खुला है, आहिस्ता से चटखनी लगी है और ज़रा से वक्फे के बाद कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे के उस तरफ चला गया है। जाहिर है ये सरफराज साहब थे। बेचारे जी में बड़े खुश होंगे कि खूब मैदान मारा है, मगर उन्हें क्या पता कि मैं मरकर भी अपना दिल उनके हवाले नहीं करूंगी। दिलों के सौदे यूं आसानी से तो नहीं हो जाते कि निकाह कर लिया और मोहब्बत हो गई। मगर सरफराज साहब इस तरफ क्यों नहीं आते? इतनी देर गुजर गई है और वो कहीं उधर ही जमकर रह गए हैं। आखिर ये साहब बार बार मेरी हतक पर क्यों तुल गए हैं? पहले इन्होंने दुल्हन की कार में बैठना गवारा न किया और भरे मजमे को ये तासुर दिया कि इन्हें दुल्हन की कुछ ऐसी परवाह नहीं है। अब वो यहाँ आए हैं तो रस्म के मुताबिक मुझे मुंह दिखाई का कोई तोहफा क्यों नहीं देते? वो तो मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आज ही उन्हें सब कुछ बता दूं, बड़ी एहतियात से कि कोई आवाज़ पैदा ना हो। मैंने अपने लंबे घूंघट में से उस तरफ देखा जहां पहुंचकर सरफराज साहब के कदमों की आवाज़ रुक गई थी।
घूंघट में से मुझे सिर्फ ये नजर आया कि वो दीवार से लगी हुई एक मेज के सामने कुर्सी पर बैठे टेबल लैंप की रोशनी में कुछ लिख रहे हैं। रोशनी के पस मंजर में मुझे उनका सिर्फ सूट नजर आया, मगर आखिर उन्हें शादी की पहली रात लिखने की क्या सूझी? कहीं वो शायर तो नहीं है? हाय, कहीं वो शायर निकले तो फिर क्या होगा? शायर तो सुना है बड़े आवारा और निरे जज्बाती होते हैं, और उनका दिल उनके सीने की बजाय उनकी हथेली पर रखा रहता है। वो बेचारे तो इस दुनिया के आदमी होते ही नहीं, मगर वो जो भी मखलूक हैं सामने तो आए। क्या मैं इतनी ही बेहकीकत हूँ? मैं खुद ही उनसे क्यों ना पूछ लूँ कि मेरे लिए क्या हुक्म है? मगर अचानक वो उठ खड़े हुए और मैं पलट कर और सर झुकाकर बैठ गई। इतनी वहशत से मेरा दिल उस वक्त भी नहीं धड़का था जब मैंने अपने मैके के घर की दहलीज से आखिरी कदम उठाया था, या जब अभी अभी सरफराज साहब ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर उसकी चटखनी लगाई थी। वो उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से वो दरवाजे से मेज तक गए थे मेरी तरफ आ रहे थे। उनके एक कदम उठाने के बाद दूसरा कदम रखने तक मुझ पर पूरी सदी गुजर जाती थी। फिर वो मेरे करीब आकर रुके और बस रुके रह गए, और तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा खून मेरी कनपट्टियों को फाड़ कर फव्वारे की तरह बहने लगेगा। फिर उन्होंने एक कागज़ मेरे सामने रख दिया और बहुत आहिस्ता से बोले, इसे पढ़ लीजिए। ये कहकर वो उसी रफ्तार से वापस चले गए। जब उनके कदमों की चाप रुक गई तो मैंने वो कागज़ उठाया। रोशनी वैसे ही मध्यम थी और ऊपर से घूंघट का साया था, इसलिए मैंने मेज़ की तरफ देखकर घूंघट उलट दिया और पढ़ने लगी। निगहत साहिबा, आज से मजहब, कानून और मुआशरे के उसूलों के मुताबिक आप मेरी बीवी हैं, मगर मैं चाहता हूं कि हमारी ज़िंदगी का आगाज़ बददयानती से न हो। मैं आपके सामने एक एतराफ़ करना चाहता हूं, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। वालिदैन के मजबूर करने पर मैंने आपसे शादी की है और बीवी की हैसियत से मेरा सब कुछ आपका है, मगर मैं माजरत के साथ अर्ज़ करता हूँ कि मैं आपको एक चीज़ मरकर भी नहीं दे सकूँगा, और वो मेरा दिल है। मर्द होकर भी मुझ में इतना हौसला न था कि मैं आपके सामने अपनी ज़बान से यह एतराफ़ कर लेता। मजबूरन कलम का सहारा लेना पड़ा है। आप इस सिलसिले में कुछ कहना मुनासिब समझें तो मुमकिन है ज़बानी बात करने में आपको भी मेरी तरह झिझक महसूस हो, इसलिए मेज़ की तरफ तशरीफ़ ले आइए। आप पलंग पर से उठेंगी तो मैं उधर दरवाजे की तरफ चला जाऊंगा। सरफराज। शदीद हतक के एहसास के साथ ही मुझे शदीद मुसरत का भी एहसास हुआ कि मैं खाली हाथ नहीं हूँ। जो पत्थर सरफराज साहब ने मेरे दिल पर दे मारा है वैसा ही पत्थर मेरी मुट्ठी में भी है, और मेरा निशाना भी खता नहीं जाएगा। वालिदैन की सारी तरबियत और रुखसत होने से पहले अम्मी की सारी नसीहतें भूल कर मैं तेज़ी से उठी तो सरफराज साहब मेज़ छोड़कर एक तरफ चले, और मैं ये सोचे बगैर कि मेरी आवाज़ आसपास के कमरों में भी गूंज जाएगी पुकारी, नहीं सरफराज साहब, वहीं ठहरिए। लड़की होकर भी मुझ में इतनी जुर्रत है कि मैं कोई बात आपके मुंह पर और आपकी आंखों में आंखें डालकर कह सकूं। मैं नंगे पांव सरफराज साहब की तरफ बढ़ी। आपको तो मुझसे सिर्फ मोहब्बत नहीं है ना सरफराज साहब, मगर मुझे तो आपसे नफरत है। मुझे दुनिया में सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत है और वो आप नहीं है, समझे आप? फिर लम्हा भर के लिए मेरा दिल जैसे रुक गया और मेरा खून जैसे जम गया और मेरे चार तरफ बर्फ के गाले से तैरने लगे और मैं गिरने लगी। मैं कहीं नीचे ही गिरती चली गई। तब मैंने घबराकर सरफराज का सहारा लेना चाहा, मगर वो तो मुझ पर जैसे झपट पड़ा। मुझे अपनी बाहों में जकड़े हुए वो मेरा चेहरा टेबल लैंप के नीचे ले आया और फिर वो मुझे चूमने लगा, मेरे चेहरे से अपना चेहरा रगड़ने लगा। उस वक्त वो रो भी रहा था और मुस्कुरा भी रहा था और कहता जाता था, तुम तो वही हो निघत, मगर तुम निघत कब से हो गई? तुम्हारा तो कोई नाम न था, तुम्हारा कोई नाम नहीं होना चाहिए। और उस वक्त मैंने देखा कि वो चेहरा जरा सा भी तो नहीं बदला था, जरा सा भी तो नहीं। वही अजनबी सा, वही जाना पहचाना सा चेहरा। फर्क सिर्फ ये था कि उसका एक नाम था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि हम अपना काम जारी रखें तो प्लीज़ इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। अदबी दुनिया की सालाना मेंबरशिप लें या नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के ज़रिए हमारी मदद करें। आप हमारे किसी प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करना चाहते हो तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है adbidunia@gmail.com। यह आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। शुक्रिया।